Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and in good health. I am your teacher Javeria Kamal and I will teach you English. Okay students, early classes में आप लोग इंग्लिश के लिए ऑक्सफोर्ड बुक्स पढ़ते रहे हैं, लेकिन क्लास 8 में आप जो बुक पढ़ेंगे वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक होगी जिसका नाम है सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 1 फॉर क्लास 9th. Okay, the title of our first unit is The Last Sermon of the Holy Prophet. सरमन हम खुतबे को कहते हैं, तो इससे आई होप कि आप टाइटल समझ गए होंगे, यानी कि द लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा. हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, वाज बोर्न इन 571 AD एट मक्का. यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम 571 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए. ही बिलोंग्ड टू द नोबल फैमिली ऑफ कुरैश. बिलोंग्ड का मतलब होता है ताल्लुक़ रखना. नोबल हम मुअज़्ज़ज़ को या आला को कहते हैं, फैमिली ख़ानदान, यानी कि वो कुरैश के एक आला ख़ानदान से या कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे. और हॉली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज़ द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, यानी कि हमारे नबी नबियों में सबसे आखिरी हैं. The Quraysh used to worship. बेटा worship वर्ड का अगर हम मतलब देखें तो वैसे हम worship का मतलब होता है इबादत करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है worship idols. idol हम बुतों को कहते हैं, तो बुतों की जो है वो इबादत नहीं की जाती, उन्हें पूजा जाता है. इसलिए यहाँ पे जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसको कहेंगे कि कुरैश जो थे वो बुतों की इबादत किया करते थे, बुतों को पूजा करते थे. एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड. बिलीव का मतलब यकीन रखना, यानी कि वो बुतों को पूजा करते थे और एक खुदा पर यकीन नहीं रखते थे. हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आस्क्ड द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड्स. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से कहा कि वो अपने गलत खुदाओं को मत पूजें. ही टोल्ड देम दैट ही वाज प्रॉफिट ऑफ गॉड. उन्होंने उन्हें बताया, किन्हें बताया, यानी कि कुरैश को बताया कि वो खुदा के पैगंबर हैं. एंड आस्क्ड देम टू वर्शिप द वन एंड द ओनली ट्रू गॉड. और उनसे कहा कि वो सिर्फ एक और सच्चे खुदा की इबादत करें. मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम. उनमें से ज़्यादातर ने, यानी कि मोस्ट ऑफ देम उनमें से ज़्यादातर ने, रिफ्यूज्ड हम कहते हैं मना करने को या इनकार करने को, एक्सेप्ट का मतलब कबूल करना. उनमें से ज़्यादातर ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया. They thought that, thought is the past form of think, मतलब सोचना. They thought that, वो सोचते थे, by preaching Islam. Preach word का मतलब होता है तबलीग करना, यानी कि तबलीग इस्लाम के जरिए ही, यहाँ पे ही से मुराद कौन है, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. He was against their gods and their ancestors. यानी कि तबलीग, उनका ख्याल ये था कि तबलीग इस्लाम के जरिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके खुदाओं और उनके आबाओ अजदाद की मुखालफत कर रहे हैं. अगेंस्ट का मतलब होता है मुखालिफ जाना, और एंसेस्टर्स हम आबाओ अजदाद को कहते हैं. दे अपोज्ड दिस न्यू फेथ. फेथ वर्ड का मतलब होता है अकीदा, ठीक है. दे अपोज्ड मुखालिफ होना, उन्होंने इस या मुखालफत करना, उन्होंने इस नए अकीदे की मुखालफत की. एंड देयर बिटरेशन caused the prophet peace be upon him much agony and a lot of trouble. और उनकी ये बिटर का मतलब शदीद ऑपोजिशन, मुखालफत. caused का मतलब वजह बनना, और एगनी हम कहते हैं उर्दू में सदमे को या कर्ब को या तकलीफ को, ठीक है. और ट्रबल भी आपको पता है कि हम मुश्किल को कहते हैं. यानी कि इनकी ये शदीद मुखालफत जो थी वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़्यादा सदमे और मुश्किलात का बाइस बनी. Their opposition to Islam became so fierce and terrible that he had to ask the believers to migrate to Medina. ठीक है, उनकी मुखालफत, their opposition, उनकी मुखालफत to Islam, इस्लाम के लिए became so fierce, इतनी शदीद and terrible और इतनी हौलनाक थी that he, यहाँ पे he से मुराद कौन है, prophet, that he had to ask the believers कि उन्हें अपने अकीदतमंदों को, believe का मतलब यकीन होता है, या
اور بلیور کا مطلب یقین رکھنے والا یا ماننے والا، عقیدت مند. تو انہیں اپنے عقیدت مندوں کو کہنا پڑا ٹو مائگریٹ ٹو مدینہ، کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. مائگریٹ کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنا، یعنی کہ جب آپ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے ہجرت کرنا. In 622 AD, the Prophet peace be upon him himself 622 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود accompanied کا مطلب ہمراہ ہونا، ساتھ ہونا، یعنی by his faithful friend. faithful کا مطلب ہے وفادار، حضرت ابو بکر migrated to مدینہ، یعنی کہ 622 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفادار دوست حضرت ابو بکر کی ہمراہی میں مدینہ کی طرف ہجرت کی. This event is known in history as the Hijra. اس واقعے کو تاریخ میں، ہسٹری ہم تاریخ کو کہتے ہیں، ایونٹ یہ واقعہ ہو گیا، اس واقعے کو تاریخ میں ہجرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. In Medina, the Prophet peace be upon him founded an Islamic society. یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاؤنڈیڈ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں بنیاد ڈال دیں. فاؤنڈیڈ این اسلامک سوسائٹی، ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد ڈالی. بیسڈ آن دا 3 پرنسپلز، جو کہ 3 اصولوں پر مشتمل تھی. دیٹ آل پاور بلانگس ٹو گاڈ، کہ تمام تر طاقت جو ہے یا تمام تر اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. محمد پیس بی اپون ہم از ہز پروفٹ. اوکے اسٹوڈینٹس، یو کین سی ہیئر یہاں پہ ہز کا ورڈ جو ایچ ہے وہ کیپٹل ہے. اٹ از بیکاز کیونکہ یہاں پہ یہ ہز ورڈ جو ہے وہ گاڈ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جب بھی ہم گاڈ کے لیے ورڈ استعمال کریں گے تو اس کا فرسٹ لیٹر جو ہے وہ کیپٹل ہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو محمد پیس بی اپون ہم از ہز پروفٹ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں. اینڈ آل مسلمز آر برادرز ٹو ون اینڈ ادر، اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ہی ریزڈ ویمن، ویمن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی پروننسیشن ہوگی ویمن، اینڈ اٹ از دا پلورل فارم آف ورڈ وومن. He raised women. raised کا مطلب اگر ہم اس کا لفظی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا یا بلند کرنا. He raised women from the okay look at this. یہاں پہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ according to some histories the birth year of the holy prophet peace be upon him is 570 AD. یعنی کہ بعض ہسٹریز میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش جو تھی وہ 571 نہیں بلکہ 570 عیسوی تھی. اچھا، جو ہم لائن پچھلی پڑھے تھے کہ ہی ریزڈ ویمن فرام دا اسٹیٹس آف اے چیٹل. اسٹیٹس ہم کہتے ہیں رتبے کو، اور چیٹل ورڈ جو ہے وہ اگر اس کے لفظی معنی دیکھیں تو اس کا لفظی معنی ہے اثاثہ یا ملکیت. یعنی کہ اب یہاں پہ اس پورے سینٹینس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ہی ریزڈ ویمن فرام دا اسٹیٹس آف اے چیٹل، یعنی کہ انہوں نے عورتوں کو ایک مال ملکیت کے رتبے سے بلند کیا ٹو کمپلیٹ لیگل اکوالٹی ود مین. مردوں کے ساتھ قانونی برابری دی. قانونی برابری سے مراد یہاں کیا ہے کہ پہلے زمانے میں عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بیہیویئر یا رویہ ان لوگوں کا ایسے ہوتا تھا جس طرح کوئی مال مویشی کے ساتھ رکھا جاتا ہے. ان کو کوئی جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا یا ان کو کوئی برابری کے حقوق نہیں تھے. لیکن حضور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ مردوں کے برابر عورتوں کو جو حقوق مردوں کے تھے اسی کے برابر قانونی حقوق جو تھے وہ عورتوں کو مہیا کیے گئے تھے. یعنی کہ ان کو جائیداد میں وراثت کا حقدار ٹھہرایا گیا اور بھی بہت کچھ، یعنی کہ قانونی برابری دی گئی. ہی میڈ پیپل ٹو لیو وتھ فیتھ. انہوں نے لوگوں کو سکھایا یا بتایا کہ عقیدے کے ساتھ رہنا، سنسیئرٹی، اخلاص کے ساتھ، اینڈ آنےسٹ ڈیلنگ. آنےسٹ ایماندارانہ کو کہتے ہیں، اور ڈیلنگ لین دین، اور ایماندارانہ لین دین کے ساتھ. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری میڈ یونیورسل ہیومن بردرہڈ اے فیکٹ. اور تاریخ میں پہلی مرتبہ یونیورسل کا مطلب عالمی یعنی کہ پوری دنیا کے، اور ہیومن بردرہڈ کا مطلب بردرہڈ ہم بھائی چارے کو کہتے ہیں، یعنی کہ عالمی انسانی بھائی چارے کو افیکٹ ایک حقیقت بنا کے دکھایا. آپ لوگوں نے بہت جگہ پڑھا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم پاکستان میں رہنے والے جو ہیں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور جو کسی اور کنٹری میں رہنے والے مسلمز ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے ایک عالمی بھائی چارہ جو تھا اس کو حقیقت بنا کے دکھایا. اینڈ پرنسپل آف کامن لا، اور اس کو عام قانون بنا کے دکھایا. ہز سپورٹ اینڈ گائیڈ ان آل دیٹ ورک واز دا قرآن. ان کی سپورٹ یا ان کی رہنمائی اور ان کا ساتھ جو تھا وہ اس تمام کام میں قرآن پاک نے دیا. ان the 10th year of ہجرہ، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے کہ ہجرہ کیا تھا؟ ہجرہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف
ہجرت کی تھی. اس واقعے کے 10ویں سال the prophet together with his followers went to perform Hajj at Makkah. پروفٹ اپنے فالوورز یعنی کہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ حج ادا کرنے کے لیے مکہ گئے ان کے ساتھ. On this historic occasion, historic word history سے نکلا ہوا ہے, مطلب تاریخ, ہسٹری کو کہتے ہیں تو historic کا مطلب ہے تاریخی, occasion کا مطلب ہوتا ہے موقع. On this historic occasion, اس تاریخی موقع پر he addressed a very large gathering of Muslims on Mount Arafat. انہوں نے addressed کا مطلب ہے خطاب کرنا. A very large gathering, large کا مطلب بڑی, gathering ہم اجتماع کو کہتے ہیں, یعنی کہ انہوں نے ماؤنٹ عرفات پہ یا عرفات کے پہاڑ پر مسلمانوں کے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا. This address proved to be his last Hajj sermon. یہ خطبہ ان کا آخری خطبہ حج جو تھا ثابت ہوا. In this sermon, اس خطبے میں he once again repeated the message of Islam. انہوں نے اسلام کے پیغام کو ایک بار پھر دہرایا. He said, انہوں نے کہا, there is no God except Allah. یہاں پہ ورڈ جو ہے except ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے سوائے. there is no God except Allah. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. He is the only God. وہ صرف ایک خدا ہے. None shares his authority and power. اس کی طاقت اور اس کے اختیار میں کوئی شریک نہیں. He fulfilled his promise. اس نے, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ his کا H یہاں پہ بھی کیپٹل ہے. I have told you کہ جب یہ ورڈ his جو ہے یہ God کے لیے استعمال ہو رہا ہے, یہ possessive pronoun جو ہے, تو یہاں پہ اس وجہ سے یہ H اس کا آپ کو کیپٹل نظر آ رہا ہے, یہ God کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے. اس نے اپنا وعدہ پورا کیا and helped his prophet, یہاں پہ بھی دیکھیں, اور اپنے نبی کی مدد کی against the forces of evil. against کا مطلب ہے خلاف, اور forces ہم طاقت کو کہتے ہیں, evil بدی کو کہتے ہیں, برائی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے نبی کی مدد کی اور اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے بدی کی جو طاقتیں تھیں ان کے خلاف اپنے نبی کی مدد کی. اوکے اسٹوڈنٹس, دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں دوبارہ ملیں گے. یہ چیپٹر ابھی ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا, ہم اس چیپٹر کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کا اسائنمنٹ آج کے لیے یہ ہے کہ آپ جب اپنی بک کھولیں گے تو پیج نمبر 4 پہ آپ کو کویشچن نمبر 1 نظر آئے گا, جس میں ایک مینشن کیا ہوا ہے کہ کچھ ورڈز دیے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو کہا ہوا ہے کہ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دیئر میننگس ان دا ڈکشنری, اینڈ دیٹ از یور اسائنمنٹ فار ٹوڈے. All of you know that how to do work in your neat copies, so you have to make the title page in a proper way for unit 1. I don't need any color markers or the decorations, just write in bold writing that it is your unit number 1 and that is the name, and on the next page you have to write the words and the meanings in a very neat and nice way. I hope you have enjoyed the lesson. Inshallah, see you soon. Take very good care of yourselves. Allah Hafiz.